آپ سب نے یہ خبر تو سنی لی ہوگی کہ سشانت سنگھ راجپوت جو انڈین ایکٹر ہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے، اور خودکشی کی وجوہات بھی کچھ چینلز پہ آ رہی ہیں کہ وہ ڈپریشن میں تھے اور جس کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کی ہے، لیکن اصل محرک جو ہے اس تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، اور وہ صرف انہوں نے یہ تو بتا دیا اور کہہ دیا کہ یہ ڈپریشن میں تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کر دیا اور خودکشی کر لی، لیکن اصل حقیقت اور اصل بات جو ہے وہ یہ کہ ڈپریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈپریشن کیوں اس قدر خطرناک بیماری ہے جس سے سرفراز بھی شکست نہ دے سکا اور سرفراز نے دھوکہ دے دیا۔ ڈپریشن، انزائٹی اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر وغیرہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ اس نوعیت کی ہیں کہ انسان کو اس نہج پر پہنچا دیتی ہیں جہاں وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی ختم کر لیتا ہے۔ روز مرہ کی جو بھی روٹین لائف ہے اس میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو کچھ اچھا نہیں محسوس ہوتا، جس جگہ وہ جاب کرتا ہے وہاں پر کچھ اس کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا، بظاہر وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ جب اپنی یہ بات کسی سے شیئر کرتا ہے تو اکثریت یعنی 99.9% اگر آپ اندازہ لگا لیں تو وہ سارے لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کو کوئی مرض نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہی حال جو ہے وہ ڈاکٹروں کا ہوتا ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، کسی میڈیسن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے بہرحال ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور بہت ہی سنگین قسم کا ایک مرض ہے، جیسے کہ سشانت کے کیس میں ہوا، یہ بھی ڈپریشن کے مریض تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ختم کیا۔ تو یہ جو ڈپریشن ہے انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ یہ وہاں پر جا کر انسان جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے، اور اس کی میں نے بہت ساری قسمیں آپ کو بتائیں، انزائٹی بھی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، میڈیسنز بھی ہیں، لیکن کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کرتی، اس کو دبا دیتی ہے۔ واحد حل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہ پینک اٹیک ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھائیں اور سو جائیں، بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ بات اس میں یہ کہ جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا، نہ وہ آپ سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف آپ کے ظاہری خد و خال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ صرف جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ دوسرا شخص جو ہوتا ہے وہ انتہائی کرب اور اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جس کو یہ ہوا ہے وہی یہ جانتا ہے کہ ڈپریشن یا انزائٹی کیا ہوتی ہے۔ اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ میں بھی عرصہ 2 سال ہو گیا تقریباً اس مرض سے گزر رہا ہوں اور لڑ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور میرے جو کولیگز ہیں آفس میں ان کا رویہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں۔ میں اپنی فیلنگز جو ہیں وہ چھپا کے رکھتا ہوں، بتاتا نہیں ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ میرا مذاق اڑائیں گے، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کو یہ مسئلہ ہے۔ اور یہی حال میں نے جتنے ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں ان کو اپنا مسئلہ بتایا، ان سب نے یہی کہا۔ ابھی تک مجھے کوئی پراپر ڈاکٹر ہی نہیں ملا جو اس کا علاج کر سکے، اور پتہ نہیں کتنے پیسے میں نے اس میں لگا دیے مگر اب تک اس کا علاج پراپر شروع ہی نہیں ہو سکا۔ ہاں، ایک گولی، ایک میڈیسن ہے جو مجھے روز کھانی ہوتی ہے، اور وہ میڈیسن اگر میں نہ کھاؤں تو پھر یہ پینک اٹیکس اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ ناقابل بیان ہو جاتے ہیں، اور کسی دوسرے کو بتائیں تو وہ کہتا ہے آپ تو فزیکلی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور یہی سارا کیس جو ہے سشانت کے ساتھ ہوا کہ ڈپریشن اس حد تک بڑھ گیا کہ سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اب آپ کو سب کو پتہ ہے کہ پورے انڈیا کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی بحث ہو رہی ہے، لیکن اصل محرک جو ہے اس کا وہ یہی ہے، ڈپریشن، انزائٹی۔ اس کو کیسے اوورکم کرنا ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، سوسائٹی سے اس کو کیسے باہر نکالنا ہے، اور جو لوگ اس کا شکار ہو گئے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، یہ دوسرے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔
اور اپنے رویوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس شخص کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں کر رہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ انزائٹی اور ڈپریشن کے مریضوں کے اندر کی جو حالت ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے کہ وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔